پہچانو گے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ فرمایا ہاں اس خیر کے بعد بھی شر ہے، اور وہ کیا ہے؟ کچھ دعات ہوں گے دین کے چولے پہنے ہوئے، دین کا اسپیکر لگا ہوا، دینداری کا دھپا لگا کر جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو بلائیں گے، جو جو ان کی بات مانتا جائے گا وہ جہنم میں گرتا جائے گا۔ اور آج کے دور میں میرے آقا کی یہ حدیث بھی پوری ہو گئی، جہنم کے دروازوں پر دعات بلانے والے بلا رہے ہیں، چینلز کے ذریعے بلا رہے، سی ڈیز کے ذریعے بلا رہے، کیسٹ کے ذریعے بلا رہے، شرک کی دعوت تقریروں کے ذریعے بلا رہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں؟ کیا یہ جہنم کی طرف بلانے کی دعوت نہیں ہے؟ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب تشریف فرما ہے، لوگ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور وہ ان کی کمر پہ شاباش اور تھپکی اور ہاتھ پھیرتے ہیں، کیا یہ جہنم کی طرف بلانے والا نہیں ہے؟ ہمیں کسی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں، اسی لیے آج تک ہماری زبان سے کسی کی شخصیت کے بارے میں نازیبا لفظ نہیں سنو گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہماری زمین چوری کی ہے، ہماری بحث چوری کی ہے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ذاتی دشمنی ان سے نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی دشمنی یہ ہے اس نے دین محمد کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ دین محمد میں غیر اللہ کو سجدے حرام، یہ اپنے مریدوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتے ہیں۔ میرے نبی کی اس حدیث کا مصداق جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو بلانے والے، جو جو اس کی بات کو مانتا رہے گا وہ سیدھا جہنم میں داخل ہوتا رہے گا۔ یہ چند دن پہلے ہی مجھے کسی بھائی نے ان کی سی ڈی پہنچائی جس کا موضوع ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اس میں وہ کھل کر کہتا ہے کہ محمد نہ اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے، نہ خدا ہے نہ ذات خدا سے جدا ہے، ہک کے جڑا ہی ہک کو دو آنکھے کافر تے مشرک ہے۔ وہ چاہتا ہے واو ہٹا کر اور ہٹا کر، کہتا ہے رہیں بھی دو مگر دو کہے بھی کوئی نہ۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ دو بھی رہیں اور دو کہے بھی کوئی نہ، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے، وہ کافر تے مشرک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے مصطفیٰ اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کا بندہ ہے۔ وہ اللہ اور وہ ایک نہیں ہے، وہ اللہ ہے یہ عبداللہ ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے، وہ معبود ہے یہ عابد ہے، وہ کھلاتا ہے تو یہ کھاتے ہیں، وہ پلاتے ہیں تو یہ پیتے ہیں، مالک سلاتا ہے
مصطفیٰ سوتے ہیں اور مالک نہ کھلائے مصطفیٰ کھا سکتے، مالک نہ سلائے مصطفیٰ سو سکتے۔ وہ اللہ یہ اس کی مخلوق، وہ خالق یہ مخلوق، یہ اللہ کا غیر ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ یہ جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو جہنم میں آنے کی دعوت دینے والے دعات، فرمایا جو ان کے پاس جائے گا یہ ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ہم سے ان کی صفت بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا ان کا چمڑا ہماری طرح کا ہوگا، وہ ہماری ہی زبان بولیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اس شر کو پالوں، یہ شر والا دور مجھے مل جائے، مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا، مسلمانوں کی جماعت سے چپک جانا، ان کے امام سے چپک جانا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اگر مسلمانوں کی جماعت بھی نہ ہو، خلیفۃ المسلمین بھی نہ ہو، امیر المؤمنین بھی نہ ہو، پھر میں کیا کروں؟ فرمایا ان سارے فرقوں سے دور ہو جانا۔ سنیے امام الانبیاء کے فرمان کو، ان فرقوں سے دور ہو جاؤ جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر بدعات کے راستے پہ چل رہے، یہ فرقہ ہے۔ ان سارے فرقوں سے الگ ہو جانا، اگرچہ تم کو درخت کی جڑ کے اندر بیٹھ کر جڑ ہی کیوں نہ چبانی پڑے، وہاں پر ہی کیوں نہ بیٹھنا پڑے، اور اسی حال میں تمہیں موت ہی کیوں نہ آ جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن و حدیث کو پکڑیے، اور اگر کوئی اس کے خلاف دعوت دیتا ہے تو اس سے الگ ہو کر تنہا اکیلے زندگی گزار دو۔ تم اکیلے نہیں ہو، پوری جماعت اس وقت تم تنہا ہو۔ صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء نے فرمایا اے لوگو میں انسان ہوں، میں کیا ہوں؟ اور ابھی قادری صاحب کیا فرما رہے تھے؟ مصطفیٰ نہ خدا ہے نہ ذات خدا سے جدا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی بتا رہے ہیں میں ذات خدا سے جدا انسان ہوں، وہ انسانوں کا خالق اور مالک ہے، اور مصطفیٰ انسانوں کے امام انسان ہیں۔ لوگوں میں انسان ہوں، قریب ہے میرے پاس میرے رب کا قاصد آ جائے اور میں اس کو جواب دوں، یعنی موت کا وقت آ جائے اور میں اس پر لبیک کہوں اور مجھے اللہ کے پاس لے جائے۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جو اپنے اندر ہدایت بھی رکھتی ہے اور نور بھی رکھتی ہے۔ جس نے اس کتاب اللہ کو، اس مضبوط رسی کو تھامے رکھا وہ گمراہ نہیں ہوگا، لہذا تم اس مضبوط رسی کو تھام لینا، اس کتاب اللہ کو تھام لینا۔ آئیے صحابہ کرام کے اقوال سنتے ہیں بدعت کے بارے میں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں اے لوگو میں صرف متبع ہوں، میں صرف اتباع کرنے والا ہوں، میں بدعتی نہیں ہوں۔ کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا اے خلیفۃ الرسول اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا مجھے مصطفیٰ کی حدیث یاد نہیں ہے، اے سائل لوٹ جا، میں اپنے رسول کے صحابہ سے پوچھوں گا، اگر کہیں سے حدیث مل گئی تو میں تجھے بتا دوں گا، اور اگر حدیث نہ ملی میں اپنے پاس سے کچھ کہہ سکتا۔ یہ صحابہ کا منہج۔ اور آج کا منہج کیا ہے؟ ہاں جی حدیث تو پتہ ہے ہمیں، ہے صحیح بخاری میں ہے، مجھے پتہ ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، پر کی کریے ساڈے بزرگتے میں نہیں کہندے سن۔ حدیث ماننے میں رکاوٹ کیا ہے؟ بزرگوں نے یوں نہیں فرمایا، حضرت نے یوں نہیں فرمایا۔ ارے جو مصطفیٰ کی حدیث کو چھوڑ کر اپنے پیر و بابے کی بات کو مانتا ہے وہ سوچ لے قیامت کے دن رب کو کیا منہ دکھائے گا، مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں درست رہوں، فاروق ابو بکر صدیق کہہ رہے اگر میں درست رہوں میرے پیچھے چلنا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ کہنے والوں حدیث تو نہیں ہے لیکن شاہ صاحب بھی کوئی چھوٹی شے تو نہیں ہے نا، آخر پیر صاحب نے بھی اللہ کو بڑا راضی کیا، بڑے چلے کٹے نے، ان کا کہہ دینا بھی عام بات نہیں ہے، بڑی بڑی شے نے۔